کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک عام سی دوپہر میں ایک عورت نے صرف ایک بھوکی فقیر کو کھانا کھلایا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد یہی چھوٹی سی نیکی اس کی پوری زندگی بدل دے گی، اور وہ ایک ایسے راز سے پردہ اٹھائے گی جس نے برسوں سے اس کے گھر کی خوشیوں کو قید کر رکھا تھا۔ اور پھر ایک رات ایسا وقت آیا جب اسے اپنے شوہر کے بارے میں وہ حقیقت معلوم ہوئی جسے جان کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر دفتر جا چکے تھے اور آج چونکہ موسم کافی اچھا تھا، اس لیے وہ جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گئے تھے کہ تم شام کو تیار رہنا، ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے۔ اسی لیے میں بہت خوش تھی کیونکہ آج کتنے دنوں کے بعد ان کا موڈ اچھا تھا اور طبیعت بھی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے میں کمرے میں آرام کی غرض سے بیٹھی، ابھی مجھے آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں پچھلے کئی مہینوں کی وہ تمام باتیں گردش کرنے لگیں جنہوں نے میری زندگی کو ایک عجیب بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرا نام عائشہ تھا اور میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ شروع میں میری زندگی کسی خوبصورت خواب جیسی تھی۔ میرے شوہر حارث مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ دفتر سے واپس آتے تو میرے لیے کچھ پھول لے آتے، کبھی کوئی چھوٹا سا تحفہ، اور کبھی صرف میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ ان کی مصروفیات بڑھتی گئیں، وہ دیر رات گھر آنے لگے، ان کے چہرے پر ہر وقت پریشانی رہتی اور کئی بار تو ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے نظریں چرا رہے ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، مگر وہ ہر بار یہی کہتے کہ دفتر کے حالات ٹھیک نہیں اور بس کچھ دنوں کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ کچھ دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہمارے درمیان خاموشیاں بڑھ رہی ہیں اور ان خاموشیوں کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے وہ مجھ سے ہر قیمت پر چھپانا چاہتے ہیں۔ ایک رات میں نے انہیں نیند میں بے چینی سے کروٹیں بدلتے دیکھا۔ وہ بار بار کسی کا نام لے رہے تھے اور اچانک چیخ کر اٹھ بیٹھے۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے پانی دیا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا اور کہنے لگے کہ ایک برا خواب تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ صرف خواب نہیں بلکہ ان کے دل میں چھپی کسی حقیقت کا بوجھ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کے حالات عجیب ہوتے گئے۔ کبھی وہ کئی دن مجھ سے ٹھیک طرح بات نہ کرتے اور کبھی اچانک بے حد محبت کرنے لگتے جیسے انہیں کسی بات کا خوف ہو۔ ایک دن میں نے ان کی جیکٹ کی جیب سے ایک پرچی نکالی جس پر کسی اسپتال کا نام لکھا تھا اور نیچے ایک تاریخ درج تھی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے اسپتال جانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو وہ غصے میں آ گئے اور بولے کہ ہر چیز جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے ان سے ڈر محسوس ہوا، مگر پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید واقعی وہ کسی بڑی پریشانی میں ہیں۔ اسی دوران میری ساس کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ وہ فون پر عجیب انداز میں باتیں کرتی اور اکثر مجھ سے کہتی کہ عورت کو شوہر کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دینا چاہیے۔ میں خاموش رہتی مگر دل کے اندر سوالوں کا ایک طوفان اٹھتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک حارث نے کہا کہ وہ مجھے شام کو باہر لے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ مجھے لگا شاید اب سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی فقیر عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں، کپڑے بوسیدہ تھے اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے نہایت کمزور آواز میں کہا، بیٹی صبح سے کچھ نہیں کھایا، اگر تھوڑا سا کھانا مل جائے تو اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہو گیا۔ میں اندر گئی اور کھانا لا کر اسے دے دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور ایسے کھانے لگی جیسے کئی دنوں سے بھوکی ہو۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، بیٹی آج تم نے ایک بھوکی کو کھانا دیا ہے، یاد رکھنا آج رات اللہ تمہیں ایک بہت بڑی آزمائش سے نکالے گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سا خوف اتر گیا، مگر میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ عورت چلی گئی اور میں دیر تک دروازے پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ میری زندگی میں آنے والی کسی طوفان کی خبر دے گئی ہو۔ شام ڈھلنے لگی اور میری جلدی تیاری ہونے لگی۔ میرے دل میں کئی دنوں بعد خوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر ساتھ ہی اس فقیر عورت کی باتیں بھی میرے ذہن میں
گونج رہی تھی۔ میں بار بار خود کو سمجھاتی کہ یہ سب میرا وہم ہے، مگر دل کسی انجانے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ رات کے 8 بج گئے تھے مگر حارث گھر نہ آئے۔ میں نے فون کیا تو ان کا موبائل بند تھا۔ اب میری پریشانی بڑھنے لگی۔ میں ڈر کے عالم میں کبھی کھڑکی کے پاس جاتی، کبھی دروازے کے قریب آ کھڑی ہو جاتی۔ اچانک رات تقریباً 9 بجے میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک اجنبی مرد کی آواز آئی جس نے بتایا کہ حارث کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہیں شہر کے بڑے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں سے فون گر گیا، میری سانسیں رکنے لگیں اور پورا جسم کانپنے لگا۔ میں جلدی سے عبایا پہن کر گھر سے نکلی اور روتے ہوئے اسپتال پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ حارث خون میں لت پت بیڈ پر بے ہوش پڑے تھے، ان کے سر پر پٹیاں باندھی تھیں اور ڈاکٹر مسلسل ان کا علاج کر رہے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور کہنے لگے کہ اگر انہیں چند منٹ دیر سے لایا جاتا تو شاید ان کی جان نہ بچتی۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ انہیں اسپتال کون لایا تھا تو ڈاکٹر نے کہا ایک بوڑھی عورت انہیں سڑک کے کنارے زخمی حالت میں دیکھ کر یہاں لائی تھی اور پھر خاموشی سے چلی گئی۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں اس فقیر عورت کا چہرہ گھوم گیا، میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے اس عورت کے بارے میں مزید پوچھا مگر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ میں ساری رات اسپتال میں بیٹھی رہی۔ صبح کے قریب حارث کو ہوش آیا۔ انہوں نے کمزور نظروں سے مجھے دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا عائشہ مجھے معاف کر دو۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ ان کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور پچھتاوا تھا۔ پھر انہوں نے وہ راز بتانا شروع کیا جس نے میری دنیا بدل دی۔ انہوں نے بتایا کہ چند سال پہلے دفتر میں ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ ان کے ایک دوست نے کاروبار میں انہیں دھوکہ دیا اور لاکھوں روپے کا قرض ان کے سر آ گیا۔ وہ مسلسل اس قرض کو چکانے کی کوشش کرتے رہے مگر حالات خراب ہوتے گئے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بات اس لیے چھپائی تاکہ میں پریشان نہ ہوں، مگر قرض دینے والے لوگ اب انہیں دھمکیاں دینے لگے تھے۔ اسی خوف اور دباؤ نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں یہ سب سن کر خاموش بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اکیلے اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ کئی بار خودکشی کا سوچ چکے تھے مگر میری محبت انہیں روک لیتی تھی۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پہلی بار محسوس کیا کہ بعض اوقات انسان محبت کرنے والوں کو دکھ سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے مگر وہ خاموشی رشتوں کو اندر ہی اندر کھلا کر دیتی ہے۔ اسی دوران اسپتال کے کمرے کے باہر ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ فقیر عورت صرف ایک عام انسان نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رحمت تھی جس نے نہ صرف میرے شوہر کی جان بچائی بلکہ ہمارے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو بھی بچا لیا تھا۔ حارث اسپتال سے واپس آ گئے مگر ان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح خاموش نہیں رہتے تھے، وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرنے لگے تھے۔ ہم دونوں نے مل کر قرض ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کرنے لگے مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک میری نظر اسی فقیر عورت پر پڑی۔ وہ مسجد کے باہر بیٹھی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی مگر اس نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا بیٹی اللہ نے تمہارا گھر بچا لیا، اب کبھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس مت بھیجنا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ میرے شوہر کو کیسے جانتی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ پھر آہستہ سے بولی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ دوسروں کی مدد کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے چند لمحوں کے لیے نظریں جھکائیں اور جب دوبارہ اوپر دیکھا تو وہ عورت غائب تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہ گئی مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس دن کے بعد میری زندگی واقعی بدل گئی۔ میں اور حارث پہلے سے زیادہ قریب ہو گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہر مہینے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ غریبوں کی مدد کے لیے نکالیں گے۔ آہستہ آہستہ حارث کے کاروبار میں بھی بہتری آنے لگی، قرض اترنے لگا اور ہمارے گھر میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ مگر کبھی کبھی رات کے وقت جب میں اکیلی بیٹھی ہوتی تو مجھے وہ فقیر عورت یاد آتی، اس کی دعائیں، اس کی باتیں اور اس کی پر اسرار مسکراہٹ میرے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا کر دیتی۔ میں سوچتی کہ اگر اس دن میں نے اسے دروازے سے خالی واپس بھیج دیا ہوتا تو شاید میری پوری زندگی اندھیروں میں ڈوب جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن اللہ نے ہمیں ایک بیٹے کی نعمت عطا کی۔ حارث نے اسے گود میں اٹھا کر کہا کہ یہ ہماری نئی زندگی کی علامت ہے۔ میں خوشی سے رو پڑی کیونکہ میں جانتی تھی
کہ یہ سب اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ اب ہمارے گھر میں سکون تھا، محبت تھی اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں، مگر اگر انسان صبر اور نیکی کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ اندھیروں کے بعد روشنی ضرور عطا کرتا ہے، اور بعض اوقات ایک معمولی سی نیکی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، ایسی نیکی جسے انسان خود بھی بھول جاتا ہے مگر اللہ کبھی نہیں بھولتا۔